قلم والذی علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي أرسله إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين من خير الأمم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، ہماری گفتگو سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات کے متعلق چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب مؤمنین کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ ارشاد فرمایا جو بندہ مجھے اپنی شرمگاہ اور اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، جو ان کی بیویاں ہیں یا ان کی لونڈیاں، یاد رکھیے فی زمانہ لونڈیاں موجود نہیں ہیں، فإنہم غیر ملومین، اگر وہ اپنی بیویوں سے صحبت کرتے ہیں یا لونڈیوں سے تو پھر کوئی قباحت نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اپنی بیوی سے صحبت کرنے میں بھی ثواب ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی اور عورت کے ساتھ زنا کرے گا گناہ نہیں ہوگا؟ عرض کی یا رسول اللہ گناہ ہوگا، تو فرمایا پھر اپنی بیوی سے کرنے سے ثواب بھی ملے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عنایات سے نوازا ہے۔ پھر فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك، جو بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ، فی زمانہ بیویوں کے علاوہ جو کہیں اور گنڈا گردی کرے گا، فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، مومن کامیاب وہ ہے جس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت کی حفاظت کرے اور جب وقت آئے تو اس کو واپس لوٹا دے۔ پھر
اپنے وعدے کو پورا کرے، اپنے وعدے کی رعایت کرے۔ پھر فرمایا والذین هم علی صلاتہم والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ اپنے جو نمازیں ہیں ان کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں کی بات ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو بندہ یہ کام کرے گا، نماز کو خشوع اور خضوع سے ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والا ہو، امانت داری کرنے والا ہو، اپنے وعدے کی پاسداری کرنے والا ہو، اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والا ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہو، فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں۔ اچھا وارث کس کے ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، وہ لوگ ہیں جن کو جنت الفردوس کا وارث بنا دیا گیا۔ ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ 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 رہیں گے۔ اچھا جنت کا وارث بنایا گیا، ایک ہوتا ہے مالک بنانا، ایک ہوتا ہے وارث بنانا۔ مالک تو کسی کو چیز عطا کر دی گئی، وارث ہوتا ہے جو کسی کی چیز کا مالک بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ جنت الفردوس کے وارث بنتے ہیں۔ تو یہ وارث کی ایک وجہ کیا ہے؟ تو وارث کہنے کی ایک وجہ جو مفسرین کرام نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے، جو بندہ پیدا ہوتا ہے اس کا ایک گھر جنت میں ہوتا ہے اور ایک گھر جہنم میں ہوتا ہے۔ مطلب میری اور آپ کی، ہم میں سے ہر ایک کی ایک کوٹھی، ایک مکان جنت میں ہے اور ایک جہنم میں ہے۔ ہر ایک کا گھر، ہر ایک کا ٹھکانہ ایک جنت کے اندر اور ایک جہنم کے اندر۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی فرمایا کہ جب کوئی کافر جہنم میں چلا جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کی جنت والی جگہ خالی رہ جاتی ہے، اور جو مومن جنت میں چلا جاتا ہے اس کی جہنم والی جگہ خالی رہ جاتی ہے۔ تو جو مومن ہوگا اس کو اس کی اپنی جگہ بھی دے دی جائے گی، اور جو کافر جہنم میں چلا گیا جگہ چھوڑ کے، وہ جنت بھی مومن کو دے دی جائے گی۔ اور اسی طرح جو کافر جہنم میں چلا گیا اس کو جنتی مومن کی جو جگہ جہنم والی ہے، جو جہنم والی جگہ اسے دے دی جائے گی۔ مطلب اس کو جلنا، اس کو تکلیف ہونا اور بڑھ جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت اور دوزخ میں، جنتی جنت کے اندر، جہنمی جہنم کے اندر جب پہنچ جائیں گے تو پھر جنتیوں کو بھی بلایا جائے گا، بھئی آ جاؤ۔ جنتی بھی آ کے جنت سے جھانکیں گے، اور جہنمیوں کو بھی بلایا جائے گا، بھئی آ جاؤ۔ تو جہنمی بھی جہنم سے جھانکیں گے۔ اب جنتیوں کو یہ ڈر ہوگا کہ کہیں ہمیں جنت سے نکال نہ دیا جائے، اور جہنمیوں کو یہ خوشی ہوگی کہ اب ہمیں کہیں جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اسی امید اور اسی خوف کے درمیان جب دونوں اپنے اپنے ٹھکانوں سے جھانکیں گے تو مینڈے کی صورت میں موت کو لایا جائے گا، موت کو مینڈے کی صورت میں، اور رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس کو ذبح کر دو۔ تو موت کو جنت اور دوزخ کے درمیان میں پھر ذبح کر دیا جائے گا، اور فرمایا جائے گا آج کے بعد جو جہنم میں ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، آج کے بعد جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ اس وقت جنتیوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، اور جہنمیوں کے افسوس اور ندامت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اتنے وہ پریشان ہوں گے کہ چاند سے ختم ہو گیا، اب صورتحال ختم ہو گئی، جہنمی جہنم میں اور جنتی جنت میں۔ اللہ تعالی ہمیں جنت نصیب فرمائے، جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے انسان میں نے تجھے بنایا ہے، میں نے تجھے سیدھا رستہ دکھایا ہے، پھر تو کیوں اتراتا ہے؟ اس اترانے کی وجہ سے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم جعلناہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، گارے سے پیدا کیا، انسان کو مٹی سے بنایا ہے۔ لیکن آگے جا کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ہم نے پانی کی بوند سے ایک مضبوط مقام میں اس کو ٹھہرا کر پھر اس کی پرورش کی ہے۔ انسان کو مٹی سے بنایا گیا، یہ ہم سب لوگ سنتے ہیں، قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے کہ ہم سب مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نطفے سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ دو عجیب سی باتیں ہیں، ایک دوسرے کے الٹ نظر آتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے گا
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ کو مٹی سے پیدا کیا، ہمارے باپ کو مٹی سے پیدا کیا اور ہمیں اس سے پھر آگے پیدا کیا، ٹھیک ہے، پھر اس کے نطفے سے پیدا کیا گیا، لہٰذا ہماری اصل مٹی ہے، اس لیے ہمیں فرمایا گیا کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، انسان حیض کے خون اور پانی کی بوند سے تیار ہوتا ہے، انسان کا جسم بنایا جاتا ہے، اور پھر انسان جس کا نطفہ ہوگا، جس کا حیض ہوگا، وہ کس سے بنتا ہے؟ وہ سبزیوں سے، گوشت جو ہے سبزیوں سے، جو ہم چیزیں کھاتے ہیں ان سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ چیزیں پھر مٹی اور پانی کے امتزاج سے پیدا ہوتی ہیں، لہٰذا ہماری اصل پھر بھی آ کے وہ پانی اور مٹی ہی بنتی ہے۔ لہٰذا انسان کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ قرآن میں یہ کہا گیا انسان کو مٹی سے بنایا، مٹی سے تو آدم علیہ السلام بنے ہیں اور ہم تو مٹی سے نہیں بنتے، نہیں، ہم بھی اصل ہماری مٹی ہی ہے۔ تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم خلقنا النطفۃ، پھر ہم نے نطفہ بنایا، نطفہ، یہ یاد رکھیے گا جب انسان ماں کے رحم میں نطفہ پہنچتا ہے تو 40 دن تک نطفے کی صورت میں وہ برقرار رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر مسلم شریف کی روایت ہے، ایک یہودیوں کا عالم حاضر خدمت ہوا اور آگے کہنے لگا یا محمد السلام علیکہ، السلام علیکہ یا محمد۔ جب یہ بات کہی، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، آپ نے زور سے دھکا مارا، وہ گرتے گرتے بچا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے دھکا مارا تو یہ اٹھ کے کہنے لگا، یہودیوں کا عالم کہنے لگا کہ تو نے مجھے دھکا کیوں مارا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے یا محمد کہا ہے، یا رسول اللہ کیوں نہیں کہا؟ تجھے یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، تجھے چاہیے تھا تجھے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتا، تو نے یا رسول اللہ کیوں نہیں کہا؟ اس نے کہا کہ میں تو وہی کہوں گا جو ان کے ماں باپ نے ان کا نام رکھا ہے، میں تو وہی پکاروں گا، میں تو ان کا کلمہ نہیں پڑھتا، میں ان کو رسول نہیں مانتا، لہذا میں یہ بات نہیں کہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میرے ماں باپ نے میرا نام محمد ہی رکھا ہے، اب آپ بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھے تھے، کیا کمال کا وہ منظر ہوگا کہ راوی فرماتے ہیں سرکار تنکے کے ساتھ نا زمین کرید رہے تھے، تنکے کے ساتھ بیٹھے بیٹھے زمین کرید رہے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا میں چند چیزوں کے متعلق آپ سے سوال کرنے آیا ہوں۔ یہ مسلم شریف کی مستند روایت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں تجھے کچھ بتاؤں تو کیا اس کا تجھے کوئی فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا جی میں اگر آپ کوئی بات بتاؤ گے تو میں آپ کی بات بڑی توجہ سے سنوں گا، بس اتنا ہی ہے، پھر میرا دل مانا تو میں مان لوں گا ورنہ رہنے دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے آپ پوچھ۔ اس نے وہ بات پوچھی جو کل کی نہیں تھی، اس نے وہ بات پوچھی جو پرسوں کی نہیں تھی، اس نے وہ بات پوچھی جو 1 سال بعد نہیں تھی، اس نے وہ بات پوچھی جو 50 سال بعد نہیں تھی، اس نے وہ بات پوچھی جو 1400 سال بعد بھی نہیں تھی، اس نے وہ بات پوچھی جو قیامت کے متعلق بھی نہیں تھی، بلکہ کہنے لگا آپ یہ بتائیے جب 50,000 سال کا دن قیامت کا گزر جائے گا، جنتی جنت میں پہنچیں گے تو جنتیوں کو سب سے پہلا کھانا کس چیز کا دیا جائے گا؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میں تو نہیں جانتا، ٹھیک ہے، میں نہیں جانتا کہ کیسا کھانا ہوگا اور کس چیز کا دیا جائے گا، نہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سب سے پہلا کھانا جنتیوں کو جنت میں دیا جائے گا، مطلب جو ناشتہ ہوگا وہ کون سے کھانے کا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مچھلی کا کلیجہ پیش کیا جائے گا، مچھلی کا کلیجہ وہ پیش کیا جائے گا۔ اس نے کہا اس کے بعد کون سا کھانا دیا جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بیل کا کھانا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ بیل ذبح کیا جائے گا جو جنت میں چرتا رہتا ہے، اور وہ بیل کا کھانا میرے امتیوں کو یا جنتیوں کو پیش کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ وہ بیل کا کھانا ہوگا، کہنے لگا اچھا پھر اس کے بعد کیا دیا جائے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد سلسبیل چشمے کا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ مطلب جنت میں کیا کیا ہونے والا ہے، ہم تو یہ ذہن بنا کے بیٹھے ہیں کہ نبی کو کل کی خبر نہیں، وہ نبی نہیں ہے، نبی تو وہ ہے جس کو 1400 سال بعد پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، قیامت کے بعد جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے
جنتیوں کو انٹرٹین کیسے کیا جائے گا آمینہ کے لال تو وہ بھی جانتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر ان کو جنتیوں کو سلسبیل چشمے کا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اب وہ کہنے لگا ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا؟ کہنے لگا کہ وہ بات ایسی ہے، وہ بات نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وہ بات نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر آپ نبی ہوئے تو آپ اس بات کو جانتے ہوں گے، اور اگر آپ نبی نہیں ہیں تو پھر آپ اس بات کو نہیں جانتے ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ بات بھی میں تجھے بتا دوں تو تجھے کوئی فائدہ ہوگا؟ کہنے لگا صرف اتنا ہی ہے کہ میں غور سے سنوں گا، مانوں گا، پھر بھی میں اپنے دل کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بول تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا آپ یہ بتائیے، ہم تو اس چکر میں ہے نا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ نبی نہیں جانتا، حالانکہ قرآن کی کسی آیت میں یہ نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے نبی نہیں جانتا، نہ کوئی نہیں جانتا۔ تو کوئی میں ایرا غیرہ کوئی ہو سکتا ہے، یہ نجومی ہو سکتے ہیں، کاہن ہو سکتے ہیں، آمینہ کے لال کی بات نہیں ہے۔ اور پھر اس کی بات ہے جس کو اللہ نہ بتائے۔ آمینہ کے لال کو تو اللہ نے یہ کمالات عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہودی کہتا ہے اچھا آپ یہ بتائیے لڑکی کب پیدا ہوتی ہے اور لڑکا کب پیدا ہوتا ہے؟ لڑکی کب پیدا ہوتی ہے اور لڑکا کب پیدا ہوتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے پیدا ہونے کی جو تخلیق کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ یہ باپ کے پشت سے جو پانی نکلتا ہے اس سے اور ماں کے سینے کے پانی سے یا ماں کے سینے کے خون سے اس کو پیدا کیا جاتا ہے۔ وہ نطفے کی شکل میں جب ماں کے رحم میں جمع ہوتا ہے تو مرد کا جو پانی ہوتا ہے یہ سفید ہوتا ہے، اور عورت کی جو منی ہوتی ہے وہ زرد ہوتی ہے، اور مرد کی جو منی ہوتی ہے یہ گاڑھی ہوتی ہے، عورت کی جو ہوتی ہے وہ رقیق ہوتی ہے۔ مرد کی منی سے، مرد کے پانی سے اللہ تعالیٰ ہڈیوں کو اور پٹھوں کو پیدا کرتا ہے، اور عورت کی منی چونکہ رقیق ہوتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ گوشت کو پیدا کرتا ہے، لوتھڑے کو پیدا کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مرد کی منی غالب آ جائے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، عورت کی منی غالب آئے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ اتنی بات سن کے وہ کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ بات کہہ کہ وہ رخصت ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان باتوں کا مجھے پہلے پتہ نہیں تھا۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ ان باتوں کا مجھے پہلے پتہ نہیں تھا، تو جب اس نے مجھ سے پوچھا تو اللہ نے مجھے علم دے دیا۔ اچھا آپ اس بات سے کچھ لوگ یہ سمجھیں گے کہ دیکھیں پتہ تو نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا ہی نہیں ہوا کہ یہودی آ کے پوچھے اور میرا محبوب کہے مجھے پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب جس چیز کا نہیں بھی پتا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کے رب نے آپ کو وہ بھی سکھا دیا ہے۔ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی عطا کے بنا ذرے کا بھی علم ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کائنات کا سارا علم موجود ہے، اور وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے۔ یہ عقیدہ ہم سب کا ہونا چاہیے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 40 دن تک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 40 دن تک وہ نطفے کی شکل میں ماں کے رحم میں وہ رہتا ہے، پھر اس کے بعد علاقۃً، پھر وہ جمع ہوا خون ہو جاتا ہے۔ 40 دن پھر جمع ہوا خون رہتا ہے۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُدْغَةً، پھر اس جمع ہوئے خون کو مدغہ گوشت کا لوتھڑا بنا دیا جاتا ہے۔ میری اور آپ کی سب کی تخلیق کا انداز یہی رہا۔ پھر فرمایا فَخَلَقْنَا الْمُدْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے اس مدغے کو یعنی وہ جو گوشت کا لوتھڑا تھا اس کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا، اس کو ہڈیاں بنایا، یہ 40 دن کا پیریڈ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا، گوشت ان کے اوپر چڑھا دیا، پیدا کر دیا گوشت۔ اچھا یہ 40 بعض جگہوں پہ 4 ماہ کا ذکر ہے، بعض جگہوں پہ یوں 3 مطلب 30 دن کا اگر مہینہ ہوگا تو 4 ماہ لگ جائیں گے، اور بعض جگہ پہ 40 بات ایک ہی ہے، اور بعض جگہوں پہ صرف 40 دن کا ذکر ہے۔ بہرحال مستند ترین قول جو ہے وہ یہی ہے کہ 120 دن ٹوٹل جب ہوتے ہیں 40 کر کے
تو پھر انسان کی اپنی ماں کے پیٹ میں تخلیق مکمل ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے تو جہاں کی مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے اسی جگہ اس کو دفن ہونا ہوتا ہے، یعنی جس جگہ کی مٹی لے کر اس کو پیدا کیا جاتا ہے اسی جگہ اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر اور امام ابو عاصم کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی شان کو کوئی کیسے پہنچ سکتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مٹی سے آپ کا جسد اقدس بنایا گیا، آپ کا بشری لبادہ جس مٹی سے بنایا گیا اسی مٹی میں سرکار مدفون ہوئے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ عمر فاروق اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ مدفون ہیں، تو تینوں کا جسم اقدس جو ہے ایک ہی مٹی سے بنایا گیا۔ تو ایک ہی مٹی سے، اچھا وہ مٹی جو ہوتی ہے لی جاتی ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تو پوری کائنات سے مٹی لی گئی، پوری کائنات سے مختلف قسم کے رنگ و نسل کی مٹی لے کر آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، اور پھر جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو آپ کے چہرہ، ٹھیک ہے، اس کے اندر سارے رنگ موجود تھے، ٹھیک ہے، ساری رنگتیں موجود تھیں۔ اب کچھ نظر آتی ہیں یا نہیں نظر آتی وہ ایک الگ بات ہے، ساری رنگتیں پھر تقسیم ہوتی گئیں۔ آپ کی اولاد اگر افریقہ میں پیدا ہوئی تو وہ کالی ہو گئی، کوئی جناب کہیں گورے ہو گئے، کوئی جناب درمیانے ہو گئے، تو یہ پوری کائنات سے مٹی لے کے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی، پھر پانی سے تخلیق کر یہ انسان کے اندر، ماں کے رحم کے اندر پھر یہ کیسے مٹی پہنچتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ متعین کیا ہوا ہے جو مٹی لیتا ہے، جہاں سے ہمارا جسم، جہاں ہماری قبر بنے گی وہاں سے مٹی لیتا ہے، اور مٹی لے کے تو ماں کے پیٹ میں مطلب ناف ہوتی ہے نا، جب ہم بچہ پیدا ہوتا ہے تو ناف کاٹتے ہیں، تو ناف سے بچے کو رزق ملتا ہے، اس ناف کے اندر لے جا کے وہ مٹی رکھ دیتا ہے، پھر اس سے خوراک کے ذریعے، جس طرح آپ پانی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، سپرے ڈالنا ہو یا کھاد وغیرہ لگانی ہو تو وہ بڑے سے ڈرم میں رکھ کے ڈال دیتے ہیں نا کہ پانی کے اندر مکس ہو کے پوری جناب کھیت کو پہنچتی رہے، بس وہ ناف کے ذریعے چونکہ خوراک انسان کو ملنی ہوتی ہے تو ناف کے اندر لے جا کے وہ مٹی فرشتہ رکھ دیتا ہے، پھر اس سے جیسے جیسے جسم بڑھتا رہتا ہے وہ مٹی اس کے اندر جاتی رہتی ہے۔ ایک روایت یہ ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے غور کیا ہوگا ماں کی شکل باپ پہ ہوتی ہے، بیٹے کی شکل کبھی باپ پہ ہوتی ہے کبھی ماں پہ ہوتی ہے، یہ شکلیں ماں باپ پہ کیوں ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ جب ماں کی منی غالب ہوتی ہے تو شکل ماں پہ چلی جاتی ہے، باپ کی منی غالب ہوتی ہے تو شکل باپ پہ چلی جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، انسان ماں کے پیٹ میں جب نطفہ پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا متعین کردہ فرشتہ پورے جسم پر، ماں کے پورے جسم پر مٹی چھڑکتا ہے۔ اب وہ مٹی ہمیں نظر نہیں آتی، مٹی چھڑکتا ہے، پھر جب یہ لوتھڑا بنتا ہے، لوتھڑا، تو نطفہ جو ہے ہر طرف سے، یعنی نطفہ پورے جسم میں ماں کے ناخنوں تک سرایت کر جاتا ہے۔ پھر جب 40 دن پورے ہوتے ہیں تو نطفہ جب اکٹھا ہوتا ہے تو وہ مٹی جو چھڑکی ہوتی ہے، کسی کے ہاتھ اپنے باپ کی طرح ہوتے ہیں، کسی کے پاؤں اپنے باپ کی طرح ہوتے ہیں، کسی کے بال اپنی ماں کی طرح ہوتے ہیں، مختلف ہوتا ہے نا، تو یہ ہر جگہ پہ وہ نطفہ موجود ہوتا ہے، پھر وہ مٹی کھینچ کے اکٹھی کر کے ایک جگہ لوتھڑا بنا دیا جاتا ہے، نطفے کو لوتھڑے کی شکل میں تبدیل کر جمع ہوا خون۔ اللہ تعالیٰ نے کمال طریقے سے انسان کو پیدا کیا، کمال طریقے سے، ہم صرف سن کے حیران ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ باتیں سنی تو کہنے لگے فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا سونا بنایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے یہ جملہ بولا ہے، اللہ نے آیت بھی اسی طرح اتاری ہے، اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہا ہے آگے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر، اے بندے جس طرح ہم نے تمہیں پہلے پیدا کر لیا قیامت کے دن دوبارہ بھی پیدا کر لیں گے۔ اچھا 120 دن جب انسان کی ایج ہوتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر تو اللہ تعالیٰ کا ایک مقرر کردہ فرشتہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ فرشتہ، وہ آ کے پوچھتا ہے مولا کریم لڑکی بنانی ہے کہ لڑکا بنانا ہے، لڑکی بنانی ہے کہ لڑکا بنانا ہے۔ اچھا اب یہ سوال کہ لڑکی بنانی ہے کہ لڑکا بنانا ہے یہ فرشتہ پوچھتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ علم کسی کو بھی نہیں دیا تو پھر فرشتے کو کیسے پتا، یا فرشتے کو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرما دے بھائی اس چیز کا کسی کو علم نہیں دیا میں خود ہی بنا دوں گا، نہ
فرشتہ متعین ہے، ماں کے پیٹ کے اندر فرشتہ پھر بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ پوچھتا ہے مولا کریم لڑکی بنانی ہے کہ لڑکا؟ اللہ تعالیٰ جو اجازت دیتا ہے وہ بناتا ہے۔ پھر یہ پوچھتا ہے مولا کریم اس کی عمر کتنی ہوگی؟ فرشتہ اس کی عمر بھی ماں کے پیٹ میں لکھ دیتا ہے۔ پھر تیسری بات یہ پوچھتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں یہ جب بچہ پیدا ہوگا، پھر پیدا ہونے کے بعد زندگی کیسا بسر کرے گا؟ اچھائیوں میں بسر کرے گا، برائیوں میں بسر کرے گا؟ یہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری باتیں اللہ تعالیٰ فرشتے کو بتاتا ہے، پھر فرشتہ لکھ دیتا ہے، پھر اسی لکھے کے مطابق یہ بندہ زندگی بھر عمل کرتا رہتا ہے۔ یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی، سرکار نے فرمایا جو انسان زندگی بسر کرتا ہے اس کے دو طرح کے انداز ہوتے ہیں۔ ایک بندہ نیکی کرتا رہتا ہے، 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 یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ایک ہاتھ کا فاصلہ رہتا ہے۔ پھر یہ ایک خطا کرتا ہے۔ کتنی خطائیں کرتا ہے؟ صرف ایک خطا کرتا ہے، اس کی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، زندگی کی ساری نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں اور یہ بندہ جہنم کو مستحق ہو جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گناہوں بھری زندگی بسر کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے اور جہنم کے درمیان میں صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور پھر یہ بندہ کوئی ایسی نیکی کرتا ہے کہ اس کی زندگی کی ساری خطائیں اللہ معاف فرما دیتا ہے اور بندہ یہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اسی لیے علماء نے کہا کہ نیکی چھوٹی سے چھوٹی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ پتہ نہیں کون سی وہ نیکی ہے جس کی بدولت انسان کی زندگی سنور جائے۔ گناہ چھوٹے سے چھوٹا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ معلوم نہیں وہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں، ساری کی ساری زندگی غارت ہو جائے۔ وہ آپ نے سنا نا واقعہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک بندہ جو ہے 100 بندے کو قتل کر کے، 100 افراد کا قاتل، وہ اللہ کے ولیوں کی طرف چلا تو یہ نیکی بہت چھوٹی ہے، ہمیں بہت چھوٹی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ کے ولیوں کی طرف جانا، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی طرف سفر کرنا، یہ ہمیں بہت عجیب سا لگتا ہے، لیکن یاد رکھو یہ اتنی کیا کمال کی نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ولیوں کی طرف جانے کی وجہ سے 100 افراد کے قاتل کی بخشش فرما دی۔ ایک طوائف کو صرف اس وجہ سے بخش دیا گیا، اس کی بخشش کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکی کی توفیق دے دی، اس کے بعد وہ تائب ہو گئی اور وہ جنت کی مستحقہ ہو گئی۔ کیوں؟ کہ اس نے ایک کتے کو، پیاسے کتے کو، جاں بلب کتے کو، مرتے ہوئے کتے کو پانی پلایا۔ اگر کتے کو پانی پلانے سے نیکی مل سکتی ہے، کتے کو پانی پلانے سے جنت مل سکتی ہے، کتے کو پانی پلانے سے توبہ ہو سکتی ہے، کتے کو پانی پلانے سے بخشش ہو سکتی ہے، تو پھر انسان کو پانی پلانے سے کیوں نہیں بخشش ہوگی؟ بھوکے انسان کو کھانا کھلانے سے بخشش کیوں نہیں ہوگی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ہم ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر لیں گے۔ انسان کو جو دوبارہ زندہ کیا جائے، کس بنا پر زندہ کیا جائے؟ انسان کی ریڑھ کی ہڈی سب سے پہلے بنائی جاتی ہے، ریڑھ کی ہڈی سب سے پہلے بنائی جاتی ہے، اور ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جاتی ہے، انسان کا گوشت، ہڈیاں سب ختم ہو جاتی ہیں، سب تباہ۔ قبر کے اندر بعض اوقات بالکل کیڑے مکوڑے سب کچھ کھا جاتے ہیں، لیکن ریڑھ کی ہڈی پھر بھی باقی رہتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کے اندر ایک مادہ ہوتا ہے، اس کو عجب و ذنب کہتے ہیں، تو وہ مادہ ختم نہیں ہوتا، وہ مادہ جہاں بھی موجود ہوگا وہیں اس کی اس سے ہڈیاں پھوٹیں گی، پھر اس کے اوپر سارا گوشت چڑھا دیا جائے گا اور انسان کو بروز قیامت دوبارہ اٹھا لیا جائے گا۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم دوبارہ اٹھیں گے، ہاں اٹھیں گے، ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور دوبارہ اٹھا کر پوچھا جائے گا ہاں بتا تو کہتا تھا ہم نے مرنا نہیں ہے، تو کہتا تھا میں نے دوبارہ نہیں اٹھنا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ نے